الرحمن الرحیم، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی نیو یارک اور میں آپ کا ہوسٹ ظہیر۔ تو میری یہ جو آج کی ویڈیو ہے بیسیکلی ایک انڈین اینکر ہیں وکرانت گپتا۔ آج کل وہ بڑا کرکٹ پہ شو کر رہے ہیں۔ T20 سے پہلے وہ اپنے سرماؤں کو بڑا آسمان تک ریٹ کر رہے تھے کہ ہماری ٹیم ایسی ہے، ہماری ٹیم ایسی ہے، ہم پاکستان کو سے بہت آگے ہیں، فیلڈنگ میں آگے ہیں، بیٹنگ میں آگے ہیں، ہمارا بمراہ ہے جو وہ وقار یونس ہے، ہمارا فلاں ہے وہ وسیم اکرم ہے۔ تو سڈنلی یکے بعد دیگرے پہلے وہ انڈین ٹیم پاکستان سے ہاری، وہ بڑی شرمناک شکست تھی۔ 151 کیا تھا انڈیا نے اور 152 پاکستان نے کیا، 10 وکٹوں سے شکست۔ جو ایک دن پہلے T20 سے ایک دن پہلے آسمانوں پہ باتیں کر رہے تھے، ایک دم پاکستانی بولروں نے، اس کے بعد بیٹسمین نے اس کو ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد نیوزی لینڈ سے ان کی شکست 0۔ اس کے بعد پاکستان نے نیوزی لینڈ کو ہرایا، افغانستان کو، پھر نمیبیا کو۔ تو کل جو میچ ہوا پاکستان اور انڈیا اور افغانستان کا، تو ہوا یہ کہ وہ انفارچونیٹلی انڈیا جیت گیا، 210 رن مار دیے، اور انہوں نے اپنی ٹیم کو ایک طرف تو شاباش دینا شروع کر دی، لیکن دوسری طرف انہوں نے پاکستان کو، پاکستانی اینکرز کو، پاکستانی فینس کو، ساروں کا تو نہیں بولا انہوں نے، لیکن ان کے جو دل میں تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ پاکستان سے ہو رہا ہے، ہم جو ہے صرف کرکٹ پہ بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کے دھرم پہ نہیں جاتے، ہم کسی کے ذاتی زندگی پہ نہیں جاتے۔ تو یہ گپتا صاحب سے میرا یہ سوال یہ ہے کہ 2017 سے پہلے ایک جو فقرہ مشہور ہوا تھا وہ یہ تھا، باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا تھا۔ تو یہ کسی پاکستانی نے پہلے شروع نہیں کیا تھا، یہ پہلے پاکستانی نے نہیں شروع کیا تھا، یہ سہواگ، یہ جو آپ کے انڈین ہیں، پلیئر ہیں، جو آپ کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے یہ فقرہ بولا تھا کہ باپ باپ ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں کہ 2017 میں آپ کو بتا دیا کہ باپ کون ہے اور بیٹا کون ہے۔ اس کے بعد ٹھیک 4 سال بعد T20 کا ورلڈ کپ ہوتا ہے، اس میں آپ کے ہربھجن سنگھ کہتے ہیں کہ پاکستان شوڈ ناٹ پلے اگینسٹ انڈیا، اور انڈیا کو بھی نہیں کھیلنا چاہیے پاکستان کے خلاف، کیونکہ وہ کھیل تو سکتے نہیں ہیں، وہ ہار جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے دیکھو آپ کا غرور کیسے مٹی میں دبا کہ ہم نے 10 وکٹوں سے آپ کو شکست دے دی۔ چیمپئن ٹرافی میں 180 رن سے شکست دی، اور پھر T20 میں ہم نے آپ کو 10 وکٹوں سے شکست دے دی۔ یہ آپ کے غرور کا نتیجہ تھا جو آپ کو چکھنا پڑا۔ تو آپ کا جو میچ ہوا ہے انڈیا اور افغانستان کے خلاف، اس پہ آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو پاکستان سے بہت سی نیگیٹو چیزیں آ رہی ہیں جی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میچ فکس ہے، ہم میچ فکس نہیں کرتے، ہم جنٹل مین گیم کھیلتے ہیں، جو فکسنگ ہوتی ہے وہ پاکستان سے ہوتی ہے۔ تو آپ کے کتنے پلیئر ابھی بھی جیل میں ہیں، آپ بتا سکتے ہیں ہمیں؟ اگر فکسنگ نہیں تو وہ کس کے، انہوں نے کون سا محاذ فتح کیا تھا جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہے؟ وہ آپ کے فاسٹ بولر ڈانسر ابھی جیل میں ہے۔ اس کے بعد آپ کی پوری ٹیم IPL میں پابندی لگی، وہ کیوں لگی؟ وہ میچ فکسنگ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اس سے اور آپ نے جو 2019 میں کا ورلڈ کپ تھا، آپ انگلینڈ سے کیوں ہارے، جان بوجھ کر کیوں ہارے؟ اس پہ انڈین میڈیا نے بھی کوسچن ریز کیے تھے، اور جن کے ساتھ آپ کھیل رہے تھے انہوں نے بھی یہی لکھا تھا کہ جس طرح انڈیا کھیلتی ہے یا کھیل رہی ہے پورے ورلڈ کپ میں، وہ اس طرح وہ آج نہیں کھیلی۔
تو اسی طرح ہمارے جو کنسرن ہیں، پاکستانیوں کے کنسرن ہیں، وہ یہ ہے کہ افغانستان جس طرح انہوں نے پاکستان کو ٹف ٹائم دیا اور دوسری ٹیموں کو ٹف ٹائم دیا، اس طرح وہ انڈیا کے خلاف ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ جیل ہو کے کھیل رہی ہے۔ اس پہ ہم یہ نہیں کہتے کہ میچ فکسنگ ہوئی ہے یا میچ فکس ہے، کیونکہ یہ جو الزام ہے یہ آپ لوگ لگاتے ہیں، اور آپ تو دھرم تک جو ہے وہ ریلیجن تک بھی چلے جاتے ہیں، اور آپ کو تو یہ بھی تکلیف ہوتی ہے کہ محمد رضوان نماز کیوں پڑھتا ہے۔ آپ کے اینکر جو انڈین مسلمان کرکٹر ہیں ان سے کوسچن کرتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں پڑھی اور وہ کیوں پڑھ رہا ہے۔ تو بھائی یہ ہم محمد رضوان مسلمان ہیں، ہم جہاں چاہیں نماز پڑھیں، ہم پڑھ سکتے ہیں، اور یہی تو ہماری بیوٹی ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کرکٹ کھیل رہے ہیں یا کرکٹ ہو رہی ہے، ہمارا جب اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہو ہم کھلے دل سے وہاں میدان میں بھی نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ صرف محمد رضوان کی نہیں، یہ پیغمبروں کی بھی ہسٹری پڑھ لو، اولیاء کی ہسٹری پڑھ لو، تو وہ آپ کو اس نماز پہ آپ کو جو آپ زیادہ باتیں کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ کو ہو جائے گی۔ دوسرا ہربھجن سنگھ، آپ کا وہ ایک اور ہے کاملی، وہ دیکھو وہ جوکر وہ کس طرح پاکستان کے تمسکر اڑاتا ہے جب پاکستان ہارتا ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ ہمارے کرکٹر کچھ نہیں کہتے، ہماری جنتا کچھ نہیں کہتی، ہم تو بڑے مہان لوگ ہیں، یہ جو بھی نیگیٹیوٹی ہوتی ہے یہ پاکستان سے آتی ہے۔ سر اپنے گریباں میں جا کے دیکھیں، سب سے پہلے زیادہ نیگیٹیوٹی آپ لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ آپ نے کرکٹ کو پولیٹیسائز کیا، پاکستان ساری زندگی، اور جب آپ پہ بھی مشکل وقت تھا، ابھی بھی مشکل وقت ہے، لیکن آپ اتنے جھوٹ سے اس کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے کچھ ہے نہیں ہے، سب کچھ آپ کے ہاں ہوتا ہے۔ آپ کا پاکستان نے ہر بار کوشش کی کہ آپ انڈیا میں جا کر کرکٹ کھیلی جائے، انڈیا والے پاکستان میں آ کر کرکٹ کھیلیں، لیکن آپ کی جو آپ کہتے ہیں نا آپ بڑے مہان ہیں، بڑے بریو ہیں، بڑے ہارڈ، آپ کا جو دل ہے وہ بڑا وسیع ہے، تو اگر آپ وسیع ہے تو پاکستان سے بائیلیٹرل سیریز کیوں نہیں کھیلتے؟ اس لیے نہیں کھیلتے، ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ ہار کی وجہ سے نہیں کھیلتے کہ ہم ہار جائیں گے، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کے 80% لوگوں کو پاکستان سے ہار پسند نہیں ہے، پسند ہمیں بھی نہیں ہے، لیکن ہم جب کھیلتے ہیں تو ہم کسی بھی محاذ پہ کسی سے بھی کھیلیں تو ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے زیادہ کھیلنے والے ہوں یا ہم آپ سے زیادہ کھیلنے والے ہیں، تو آپ اس ڈر سے نہیں کھیلتے کہ ہم ہار گئے تو ہماری جنتا ہے جو وہ ہمارے پلیئروں کو گالی نکالے گی۔ جس طرح شامی کو آپ کہہ رہے ہو کہ یہ پاکستان سے آ رہے تھے، نہیں سر، ہم ایسی گھٹیا حرکت نہیں کرتے، یہ انڈیا والے ہی کرتے ہیں۔ وراٹ کوہلی کو کس نے بولا؟ انڈیا نے۔ اور جو بھی کرکٹ میں جب بھی آپ ہارے، کشمیر میں آپ لوگوں کو آپ قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، پاکستان جیتا ہے، آپ کشمیر میں آ کر لوگوں کو شہید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کرکٹ کی ہار کا بدلہ چکا دیا، ہم نے 10 رن سے ہاری تھی، ہم نے 10 لوگوں کو شہید کر دیا۔ یہ آپ کا گھٹیا پن ہے۔ ویرانت گپتا، آپ نے گریباں میں جان کے دیکھو، اس کے بعد کہنا کہ یہ پاکستان یہ کر رہا ہے، پاکستان فین یہ کر رہے ہیں، پاکستان میڈیا یہ کر رہے ہیں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ ہمارا جو میڈیا ہے وہ بہت مہان ہے، لیکن آپ سے 99.9% آپ کے میڈیا سے اچھا ہے۔ کم از کم اگر 10 باتیں بولے تو 9 باتیں سچ ہوتی ہیں، چلو ہم کہتے ہیں کہ 1% جھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا میڈیا اور آپ کے اینکرز، جیسے وہ آپ کا ارناب سوامی ہے، وہ جو ہے 2 منزلہ عمارت کو 5 منزلہ بتاتا ہے، تو یہ آپ لوگ جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو آپ نے یہ کہا ہے
کہ ہم تو پاکستان کی تعریف کر رہے تھے، پاکستان میچ جیتا تو ہم تو ہر روز پاکستان پہ شو کرتے تھے. وہ آپ کی مجبوری تھی کہ آپ نے اتنے ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے لیے ہوئے تھے، آپ کے 60-60 کروڑ کے جو ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے لیے ہوئے تھے. تو آپ انڈیا جب 2 میچ ہارتا ہے تو آپ ان کی ہار پہ تو گھنٹہ پروگرام نہیں کر سکتے. آپ اس کی انڈیا کی ہار پہ تو گھنٹہ پروگرام نہیں کر سکتے. کیوں؟ آپ تو اپنے سچ کبھی بولتے نہیں ہے کہ انڈیا کیوں ہارا ہے. اس لیے آپ پاکستانی کی تعریفیں کر کے وہ جو آپ کے ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ہیں وہ سروائیو کر رہے تھے اپنے آپ کو. آپ چاہ رہے تھے کہ یہ جو ایڈورٹائزمنٹ ہے وہ ہمیں ملتی رہے، اس لیے آپ بار بار پاکستان کی تعریف کر رہے. پورے پاکستان کی بھی نہیں کر رہے تھے، 2 پلیئروں کے جن کے آپ نے چھکے دیکھے ہیں ان کی تعریف کر رہے تھے. اور پھر یہ بھی کہہ رہے تھے جی ہمارا جو مڈل آرڈر ہے وہ معذرت ہے. آپ کو فخر زمان نے بتا دیا آخری میچ میں کہ معذرت ہے یا ان معذرت ہے. حفیظ نے بتا دیا آپ کو، شعیب ملک نے بتا دیا، آصف نے بتا دیا. 8ویں نمبر پہ آ کے وہ پاکستان کو میچ جتواتا ہے 7ویں نمبر پہ آ کے، تو اس نے بتا دیا کہ ہم اوپننگ سے لے کر 11 تک معذرت ہیں کہ ہم ایک ٹیم ہیں. تو یہ جو آپ ہم پہ احسان جتا رہے ہیں کہ آپ جو آپ نے جو پروگرام کیے ہیں اس میں آپ نے پاکستان کی تعریف کی ہے، وہ سر آپ نے ہماری تعریف کی ہے، بالکل کی ہے، لیکن وہ آپ نے کانٹریکٹ بچانے کے لیے تعریف کی ہے. یہ نہیں کہ وہ آپ کو ایک دن پہلے ہم کو کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیم ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ ہم کھیلیں گے کیا جی. اور وہی لوگ آپ کے وہی پلیئر آپ کے شو میں آپ بیٹھ کر کہتے ہیں جی اور بابر اچھا کھیلتا ہے جی فلاں اچھا کھیلتا ہے. اس لیے آپ لوگوں کے کانٹریکٹ ہیں. آپ مرے ہوئے پہ کیا بات کریں گے؟ مرے ہوئے پہ تو مٹی ڈالتے ہیں، 1 منٹ میں بندے ڈال کر پیچھے ہو جاتے ہیں. خیر یہ تو مسمار ڈالتے ہیں، آپ تو اس کو جلاتے ہیں، تو وہ اور تھوڑا کم ٹائم لگتا ہے. تو آپ نے بات آف کورس آپ نے بات پاکستان پہ کی، اور آپ پاکستان ہی پہ کرنی تھی کیونکہ آپ کی ٹیم تو ہار رہی تھی. تو میں اس ویڈیو میں آپ کے کلپ میں شیئر کروں گا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طرح پاکستان کو ٹرول کرتے ہیں جب جیتے ہیں، اور جب ہارتے ہیں تو آپ یہ نہیں کہ آپ دل سے پاکستان کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنے کنٹریکٹ کو بچا رہے تھے. ابھی آج کا دن، کل کا دن، 2 دن ہو گئے آپ نے پاکستان پہ بات نہیں کی، پاکستان کے پلیئروں پہ بات نہیں کی. وہ وہی روہت آ رہا ہے، شرما آ رہا ہے، دوسرا جو آپ کا وکٹ کیپر ہے اس کا نام آ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بات تو وہی ہے کہ آپ اپنے کنٹریکٹ بچانے کے لیے آپ کے پاس کچھ ہے نہیں تھا، تو آپ نے کہا چلو پاکستان کے لوگوں کی تعریفیں بھی ہو جائیں گی اور ہمارا جو کنٹریکٹ ہے، جو ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ہیں وہ بھی آتے رہیں گے. تو سچ آپ بولیں، ہم تو الحمدللہ بولتے ہیں، آپ بھی بولنے کی جو ہے نا ہمت پیدا کریں. تھینک یو ویری مچ. یہ وکرانت گپتا کے لیے میرا میسج تھا. اور وکرانت جی میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن ایز اے کرکٹ فین میں بھی بچپن سے اس کرکٹ کو فالو کر رہا ہوں، اور آپ کی میڈیا کو بھی فالو کر رہا ہوں، اور آپ لوگوں کو بھی فالو، آپ کے پلیئروں کو بھی فالو کر رہا ہوں کہ وہ کس طرح وہ کب وہ پلٹی بدلتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پلیز کیپ واچنگ کشمیر ٹی وی نیو یارک. اللہ حافظ.